یا رسول اللہ، یا یا اللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ ڈاکٹر صاحب آپ پنکھا بند کر دیں۔ تمام مرحومین کی بلندی درجات کے واسطے، خصوصاً بانیان صف اعضاء کے مرحومین کی بلندی درجات کے واسطے، جوار معصومین علیہم السلام میں جگہ کے واسطے، ایک دفعہ سب مل کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صلوات پڑھیے گا ایک محمد وآل محمد کی ذات پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑی سی زحمت اگر کیجئے گا درود پڑھتے ہوئے، تھوڑے آگے تشریف لے آئیں، پیچھے والے کیمرے سے پیچھے والے، یہ کیمرہ ہے، ریڈ لائن نہیں ہے جس کو کراس نہیں کر سکتے۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑی زحمت کیجئے گا، آگے تشریف لے آئیں۔ صلی اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ثم الصلاة والسلام علی اول العدد والرسول المسدد المصطفى الامجد حبیبی و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في نهج البلاغة، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَتَأْتِفَنَّ عَلَيْنَا الدُّنْيَا بَعْدَ شِمَاسِهَا۔ ایک دفعہ زحمتاً نہیں، رحمتاً، آر نہیں، وقار سمجھ کر، کنکر نہیں، در بن کر، گناہگار نہیں، حر بن کر، وضوء ولایت سے مزین، عطر عقیدت سے معطر، لہلہاتی ہوئی حسینی صلوات کی تلاوت فرما لیجیے گا۔ سامعین ذی وقار، موالیان حیدر کرار، محبان آل اطہار تشریف فرما ہیں۔ لائق حمد ہے وہ خالق لم یزل لا یزال، کہ جس کی خالقیت کے حسن کو بیان کرنے کے واسطے ہمیشہ سے اسی جملے کا سہارا لیا کرتا ہوں کہ علی جیسی بے مثل و بے مثال ہستی اس کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے، پروردگارا انت الخالق و انا المخلوق، تو خالق ہے، میں علی تیری مخلوق۔ اس سے بڑا اس کی تخلیق کا حسن کوئی نہیں کہ وہ محمد و آل محمد کا بھی رب ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کی مصطفیٰ اور برگزیدہ ہستیوں پر کہ جنہیں اس نظر نہ آنے والے نے اپنے ارادے اور وحی کا ترجمان بنا کر روئے زمین پہ بھیجا۔ ناز کیا کریں اپنے مقدر پہ، فخر کیا کریں اپنی قسمت پہ۔ ابتدائے سخن سے آپ کے مزاج ذرا میں بیدار کرتا چلوں۔ ناز کیا کریں اپنے مقدر پہ، فخر کیا کریں اپنی قسمت پہ کہ خدا بندے منان نے آپ کو وہ دہلیز عطا کی ہے جہاں آنے کے بعد بندہ در بدر نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ مقام سعادت ہے، یہ مقام فخر ہے کہ وہ دہلیز ہے جہاں آنے کے بعد کسی اور دہلیز پہ جانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ عزیزان گرامی، سرکار امیر علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں سے ایک فرمان آپ کی سماعتوں کی نظر کیا ہے۔
امیر علیہ السلام نہج البلاغہ کے کلمات کسار میں سے ایک کلمات کسار ہے. اس کلمے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وَلَا تَأْتِفَنَّ عَلَيْنَا الدُّنْيَا بَعْدَ شِمَاسِهَا. ترجمہ سنیں گے آپ کے مزاج میرے ساتھ ہو جائیں گے. سرکار فرماتے ہیں یہ دنیا اپنی منہ زوری کے بعد ہماری دہلیز پہ سر جھکائے گی. اللہ اکبر یا رسول اللہ. یا سرکار کس وقت کی بات کر رہے ہیں؟ کس وعدے کی بات کر رہے ہیں کہ کب یہ دنیا آپ کی دہلیز پہ سر جھکائے گی؟ سرکار امیر علیہ السلام نے وضاحت فرمائی اور کہا میں اس آیت کی تفسیر کر رہا ہوں کہ جس میں خداوند منان نے ارشاد فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. میں اس آیت کی وضاحت کر رہا ہوں کہ جس میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ہے ہم چاہتے ہیں ان پر احسان کریں جنہیں زمین میں کمزور کر دیا گیا ہے. جنہیں زمین میں کمزور کر دیا گیا ہے. پھر اس کے بعد خداوند منان نے دو وعدے کیے. کہا وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً ہم انہیں امام بنائیں گے. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اور ہم انہیں وارث بنائیں گے. ہم انہیں وارث بنائیں گے. یعنی پتہ چلا کچھ ہستیاں ایسی ہیں جنہیں اللہ نے امام بھی بنایا تھا، اللہ نے وارث بھی بنایا تھا، لیکن دنیا والوں نے نہ امامت دی ہے نہ وراثت دی ہے. لیکن خدا کا وعدہ ہے یہ امامت بھی لوٹائی جائے گی، یہ وراثت بھی لوٹائی جائے گی. سرکار کب لوٹائی جائے گی؟ تو کہا ہمارا 12واں بیٹا ہوگا، کعبہ کی دیوار ہوگی، ذوالفقار کے قبضے پہ ہاتھ ہوگا، آنکھوں میں لہو ہوگا اور نظریں اٹھا کے کہے گا ایھا الناس انا ولی اللہ. اے لوگو وہ جس کے وجود کی برکت سے تم کھا رہے تھے، وہ جس کے وجود کی برکت سے تم پی رہے تھے، وہ جس کے وجود کی برکت سے تم جی رہے تھے، اور جس کے وجود کی برکت سے زمین تمہارا بوجھ برداشت کر رہی تھی، آج علی کا لال تمہارے سامنے بیٹھا ہے. پھر سرکار ایک جملہ فرمائیں گے اور کہیں گے اے لوگو جو چاہتا ہے کہ آدم کو دیکھے آج کعبہ میں آ جائے کہ آدم ہے. جو چاہتا ہے کہ نوح کو دیکھے آج کعبہ میں آ جائے کہ یہاں نوح بیٹھے ہیں. جو چاہتا ہے کہ ابراہیم کو دیکھے آج کعبہ میں آ جائے کہ یہاں ابراہیم بیٹھے ہیں. جو چاہتا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھے آج کعبہ میں آ جائے کہ یہاں اللہ سے کلام کرنے والا موسیٰ بیٹھا ہے. جو چاہتا ہے کہ عیسیٰ نبی اللہ کی زیارت کرے آج کعبہ میں آ جائے کہ یہاں عیسیٰ بیٹھے ہیں. اور جو چاہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کو ان کے کمال میں دیکھے آج کعبہ میں آ جائے کہ یہاں مجسم محمد بیٹھے ہیں. یہ جملہ کہنے کا سرکار کا ایک مقصد ہے، وضاحت کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. جملہ میرا پرانا ہے لیکن نئے انداز سے نتیجے تک پہنچانا چاہتا ہوں. سرکار یہ جملہ کہہ کے ایک مقصد ہے جسے ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں. کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ سرکار کہہ رہے ہیں کہ میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں محمد مصطفیٰ ہوں. فرمانا کیا چاہ رہے ہیں؟ مقصد پہنچا رہے ہیں. کل میری جدہ سے تو کہہ لیا تھا کہ انبیاء وراثت نہیں رکھتے. ہاں کل کہہ لیا تھا کہ انبیاء وارث نہیں رکھتے. اب محمد کا بیٹا ہے اور کعبہ کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کے ذوالفقار کے قبضے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں اگر کسی میں جرت ہے تو انکار کر کے دکھائے. میں دعویٰ کر کے کہہ رہا ہوں میں آدم کا بھی وارث ہوں، میں نوح کا بھی وارث ہوں، میں موسیٰ کا بھی وارث ہوں، میں عیسیٰ کا بھی وارث ہوں. اور اگر اس کائنات میں محمد مصطفیٰ کی وراثت کا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے تو علی کا لال تمہارے سامنے بیٹھا ہے.
یا لیکن عزیزان گرامی، جیسے میرے بھائی فرما رہے تھے کہ سرکار نے اپنی زندگی میں بتا دیا کہ میرے بعد امام کون ہوگا، میرے بعد وارث کون ہوگا، کس صورت میں بتایا؟ سرکار نے کہا میں چلا جاؤں گا، میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے۔ کتنے؟ 12 جانشین ہوں گے۔ میں مختصر کروں، گفتگو کو سمیٹنا ہے، وقت میرے پاس زیادہ نہیں۔ جاؤ جا کے کسی بھی مکتبہ فکر کے لوگوں سے پوچھ لو، رسول نے جو 12 کہے ہیں ذرا گنوا تو دو۔ رسول نے تعداد تو بتا دی ہے نا، ناموں میں تمہیں تشویش ہو گئی ہے، کون ہے کون نہیں ہے۔ چلو جنہیں تم مانتے ہو اپنے وہ 12 گنوا دو۔ گنوانا شروع کرتے ہیں، 7 پہ آ کے گنتی رک جاتی ہے۔ کوئی بڑی چھلانگ لگائے نا تو یزید کو شامل کر کے 8 کر لیتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ وہ کیسا اسلام ہوگا جس میں یزید جیسا مسلمان ہوگا؟ یزید کو شامل کر کے 8 کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں باقی 4 کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ افتخار ہے ملت تشیع کا۔ میری قوم کے بچے سے یہ پوچھ لو کہ سرکار نے جو فرمایا ہے کہ میرے بعد 12 کون ہوں گے، تو میری قوم کا بچہ یہ پکار کے کہے گا پہلا وہ ہے جو علم کتاب کا وارث ہے، دوسرا وہ ہے جو جوانان جنت کا سردار ہے، تیسرا وہ ہے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، چوتھا وہ ہے جو عابدوں کی زینت ہے، پانچواں وہ ہے جو باقر علم الاولین والآخرین ہے، چھٹا وہ ہے جو صادق نبی کی زبان کا صادق نمائندہ ہے، ساتواں وہ ہے جو موسیٰ کاظم ہے، آٹھواں وہ ہے جو خدا کی مرضیوں کا ضامن ہے، نواں وہ ہے جو ہم نام محمد عربی ہے، 10واں وہ ہے جو تقوی محمدی کا مظہر ہے، 11واں وہ ہے جو حسن محمدی کا مظہر ہے، اور 12واں وہ ہے جس کے بارے میں سرکار نے خود ارشاد فرمایا ہے وہ خلق میں بھی محمد ہوگا، خلق میں بھی محمد ہوگا۔ اللہ اکبر یا رسول یا عزیزان گرامی، اسی بات کو لے کے ہم صفِ عذاب چھاتے ہیں، اشک بہاتے ہیں، لیکن وعدہ الہی ہے یہ غم کے آنسو ہیں، ہمیشہ غم کے نہیں رہیں گے، یہ مسکراہٹوں میں بدلیں گے۔ آپ مجھ سے سوال کیجئے گا آنسو ہی ہوں گے جو غم سے مسکراہٹ کا سفر کریں گے؟ ہاں یہ آنسو ہی ہوں گے جو کبھی غم کے آنسو ہیں، کبھی خوشی کے آنسو ہیں۔ توجہ کیجئے گا میری طرف، آپ کی زیارتیں مجھے ہو رہی ہیں بعض احباب کی، سنتے رہیے گا کیونکہ وقت بہت مختصر ہے۔ آنسو جو آنکھ سے نکلتا ہے آنسو ایک ہی ہے، لیکن وجوہات مختلف ہو جاتی ہیں۔ انسان کیوں روتا ہے سب کو معلوم ہوگا، لیکن میں نے جو وجوہات جمع کی ہیں وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ انسان روتا ہے تکلیف کے عالم میں۔ اب یہ تکلیف یا ظاہری ہے یا باطنی ہے۔ ظاہری تکلیف ہے، انسان کو چوٹ لگ جائے تو انسان روتا ہے۔ باطنی تکلیف ہے کہ انسان کو کوئی غم پہنچے، کسی چاہنے والے سے جدائی ہو جائے تو انسان روتا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، دنیاوی بات نہیں کر رہا، قرآن سے مثال دوں، کسی سے جدائی ہو جائے تو انسان روتا ہے، اور جدا ہونے والا اگر یوسف ہو تو یعقوب کی بینائی چلی جاتی ہے۔ ہاں، اور چاہنے والا کوئی یعقوب جیسا ہو تو بینائی چلی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے علاوہ ایک مثال قرآن میں ملتی ہے۔ کیا کہتا ہے خداوند منان؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی مادر موسیٰ کی طرف، ان ارضعیہ، اسے دودھ پلاؤ، اسے دودھ پلاؤ، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب اس پر خوف محسوس کرو، فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ، دریا میں پھینک دینا۔ جب خوف محسوس کرو دریا میں پھینک دینا۔ پروردگارہ، ماں ہے، دودھ پلانے کا کہہ رہا ہے، پھر دریا میں پھینکنے کا کہہ رہا ہے، ماں سے تو یہ برداشت نہیں ہوگا۔ پھر کہا نا ولا تخافی ولا تحزنی،
نہ خوف محسوس کرنا اور نہ ہی ڈرنا، نہ ہی غم کرنا۔ پروردگارہ ماں ہے، بچے کو پالے گی، دودھ پلائے گی، دریا میں پھینکے گی، خوف بھی محسوس کرے گی، غمگین بھی ہوگی، تم منع کر رہا ہے۔ پروردگارہ مشیت کیا ہے؟ کہا نہ پریشان نہ ہونا، انا رادوہ الیکی، ہم ہیں جو اسے تیری طرف واپس پلٹائیں گے، ہم ہیں جو اسے تیری طرف واپس پلٹائیں گے۔ وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، جب پلٹائیں گے فقط موسیٰ نہیں ہوگا، نبی بنا کے پلٹائیں گے، نبی بنا کے پلٹائیں گے۔ وہ وعدہ حقیقی ہو جائے گا کہ جنہیں زمین والوں نے کمزور کرنا چاہا ان پر ہم احسان کریں گے، انہیں طاقت عطا کریں گے۔ ہاں عزیزان گرامی، ہم سے بھی کوئی لیا گیا ہے، جب لوٹایا جائے گا تو آل محمد کی قدرت کا مظہر بنا کے پلٹایا جائے گا۔ دوسری وجہ انسان کیوں روتا ہے؟ انسان خوف کے عالم میں روتا ہے، ڈر جائے تو روتا ہے۔ مثال دے دوں، بچہ رونے لگ جائے نا اور سمجھ نہ آ رہی ہو ماں کو کہ یہ کیوں رو رہا ہے، تو وہ پریشان ہو جاتی ہے اور پیر صاحب کے پاس لے جا کے کہتی بابا جی دم کر دیو، بچہ ڈر گیا۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ میری گزارشات آپ کی سماعتوں تک پہنچ رہی ہیں؟ ہاں، بچہ ڈر گیا ہے اس لیے رو رہا ہے۔ یہ جوانی میں بھی ہوتا ہے، خوف کے عالم میں انسان رو پڑتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ خوف کے عالم میں رونا صرف خوف خدا ہونا چاہیے، دنیا کے خوف میں مرد کو نہیں رونا چاہیے۔ ہاں عزیزان گرامی، اور پھر کہوں گا افتخار کیا کرو اپنے مقدر پہ کہ اللہ نے تمہیں علی کا شیعہ بنایا ہے، کیونکہ خدا کے خوف میں رونا علی کے شیعوں کے ساتھ خاص ہے۔ ہاں میں دلیل دیتا چلوں، ایک دفعہ میرے مولا کے موالی جناب سلمان و ابو ذر، میں اگرچہ چہروں کی صحیح سے زیارت نہیں کر پا رہا، لیکن یہ دو نام ایسے ہیں لیے جائیں تو مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ کیوں آتی ہے؟ کیونکہ انہوں نے علی کو مانا ایسے ہے کہ جیسے علی سے عقیدت کا حق ہے۔ اور جناب سلمان نے کس طرح مانا جناب امیر کو؟ جب سرکار ختمی مرتبت اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور مسند خلافت پہ کوئی اور آ کے بیٹھ گیا تو جناب سلمان بازار میں رقص کر کر کے جھوم جھوم کے دنیا والوں سے کہتے تھے، اے دنیا والو، اگر تمہیں وہ علی سنانا شروع کروں نا جو میں نے محمد مصطفیٰ سے سنا ہے، تم میں سے ایک گروہ کہے گا سلمان پاگل ہو گیا ہے، دوسرا گروہ کہے گا اللہ اس پہ رحم کرے جو سلمان کو قتل کرے گا۔ اور جناب ابو ذر غفاری شہید ربضہ کی سرزمین میں بھوک اور پیاس کے عالم میں اس دنیا کو الوداع کہا۔ کوئی دفنانے والا نہیں تھا، کوئی غسل دینے والا نہیں تھا، کوئی کفن دینے والا نہیں تھا۔ وجہ کیا تھی؟ تبلیغ ولایت علی کرتے تھے۔ اور کس انداز میں تبلیغ کرتے تھے؟ مدینہ کی گلیوں میں کچھ مخصوص گھروں کے دروازے کھٹکھٹا کر کہتے تھے، ایھا الناس اما سمعتم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ادبوا اولادکم علی ولایت علی ابن ابی طالب ان ابا فانظر فی شان امہ۔ اے لوگو، کیا تم نے رسول اللہ سے نہیں سنا اپنی اولادوں کی تربیت ولایت علی پہ کیا کرو؟ اگر کوئی انکار کرے بچے کو کچھ نہ کہنا، ماں سے پوچھنا بتا غلطی کہاں کی تھی۔ عزیزان گرامی، یہ بازاری اور درباری زبان نہیں ہے۔ ہاں اگر بازاری زبان ہوتی تو دیوار پہ دے مارتے۔ کائنات کو اخلاق سکھانے والے نبی، وہ جنہوں نے دنیا والوں کو اخلاق کا نمونہ دینا ہے، میرے وہ نبی جگہ جگہ پہ ارشاد فرما گئے، یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ۔ علی آپ سے محبت کر سکتا ہے تو صرف وہ کر سکتا ہے کہ جس کی ولادت طاہر ہوگی، اور آپ سے عداوت رکھ سکتا ہے تو صرف وہ رکھ سکتا ہے کہ جس کی ماں نے اس کے باپ سے خیانت کی ہوگی۔ یہ دونوں موالی ایک ساتھ بیٹھے گفتگو کرتے کرتے
حضرت ابو ذر حضرت سلمان سے کہنے لگے، اے سلمان، علی تو نے بھی سن رکھا ہے، علی میں نے بھی سن رکھا ہے، لیکن آج دل کر رہا ہے وہ علی سنا جائے جس تک ہماری رسائی نہیں ہے، جس تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ اور سلمان کما حق کو ہو رسائی ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا ہے کہ علی کو یا میں جانتا ہوں یا خدا جانتا ہے۔ سلمان آج وہ معرفت سننے کا دل چاہ رہا ہے جو ہمارے سے پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ سلمان نے کہا، ابو ذر ہم دونوں بیٹھے رہیں گے تو وہی باتیں کریں گے جو ہمیں معلوم ہے، چلنا خرامہ چلتے ہیں۔ سرکار امیر کی بارگاہ میں بیٹھ کے سرکار سے کہتے ہیں، آج اپنی زبان سے علی سنائیے۔ ہاں، سرکار کے پاس جا کے کہتے ہیں آج اپنی زبان سے اپنے فضائل سنائیے۔ دونوں خرامہ چلتے چلتے سرکار امیر کی بارگاہ میں آ کے بیٹھے، سرکار سے کہنے لگے، آقا اپنے فضائل سنائیے، اپنی معرفت کروائیے۔ سرکار امیر علیہ السلام نے ایک طویل حدیث ارشاد فرمائی جو بہار الانوار میں حدیث معرفت بن نورانیہ کے نام سے منقول ہے۔ سرکار امیر علیہ السلام نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اے سلمان و ابا ذر، یاد رکھو، پوری کا مطالعہ کر لیجئے گا، جو میرے موضوع کی بات تھی وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا، اے سلمان و ابا ذر، یاد رکھو، جہاں قرآن میں خداوند منان نے کہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر سے اور نماز سے، مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ قرآن کہتا ہے مانگو، مولوی کہتا ہے ہم مانگتے نہیں۔ جملہ آہستگی سے کہہ گیا میں، ہاں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ اور پھر کیا کہا کہ ان میں سے ایک وزنی ہے، اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان کے لیے کہ جو خدا کا خوف رکھتے ہیں۔ خوف پہ ابھی میں موجود ہوں موضوع پہ، مگر ان کے لیے کہ جو خدا کا خوف رکھتے ہیں۔ اے سلمان و ابا ذر، یاد رکھنا، الصبر رسول اللہ والصلاۃ ہی اقامت ولایتی، یہ صبر جس سے مدد مانگنے کا کہا گیا ہے یہ ذات رسول گرامی قدر ہے، اور وہ نماز جس سے مدد مانگنے کا کہا گیا ہے کوئی اور نہیں، میں علی کی ولایت ہے، کوئی اور نہیں، میں علی کی ولایت ہے۔ اور ان میں سے ایک وزنی ہے، سرکار نے کہا ان میں سے ایک وزنی ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ دونوں وزنی ہیں۔ اے سلمان و ابا ذر، یاد رکھنا، جو وزنی ہے وہ میں علی کی ولایت ہے۔ میں نے اس جملے کو بڑا نیگیٹو لے لیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار ختمی مرتبت کی رسالت سے زیادہ وزنی علی کی ولایت ہو جائے، لیکن جب تحقیق کرنی شروع کی، دماغ کو وسعت دی، اور پھر سمجھ آیا سرکار فرما رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ تو چوکوں چوراہوں میں ہر کوئی لگا لیتا ہے، موت پڑتی ہے تو علی ولی اللہ کہتے ہوئے پڑتی ہے۔ ان میں سے ایک وزنی ہے۔ پھر فرمایا الا علی الخاشعین، مگر ان کے لیے کہ جو دل میں خشیت رکھتے ہیں، والخاشعین ہم الشیعۃ المستبصرین، اور اللہ کی خشیت رکھنے والے میں علی کے شیعہ ہیں، وہ خشیت رکھنے والے۔ اب خوف کے مرحلے ہیں، بڑی جلدی سے گزر جاؤں۔ خوف کے مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے کہ انسان ڈر جاتا ہے اور رونے لگ جاتا ہے۔ پھر ایک مرحلہ آتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیات الرحمن خروا سجدا، جب ان پہ قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو سجدے میں گر جاتے ہیں۔ پہلا مرحلہ رونا، دوسرا مرحلہ سجدے میں گر جانا، لیکن ایک تیسرا مرحلہ ہے کہ انسان کو آنسو بہانے کا وقت نہیں ملتا، انسان کو سجدے میں جانے کا وقت نہیں ملتا، اتنا سخت خوف محسوس ہوتا ہے، خشیت الہی کا یہ مرحلہ ہو جاتا ہے کہ انسان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس مرحلے کی مثال لے لیجئے، جب اللہ کے ایک نبی نے خداوند منان سے کہا پروردگارا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ خدا نے کہا موسیٰ تو مجھے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، کہا پروردگارا دیکھنا چاہتا ہوں، کہا موسیٰ وہ سامنے پہاڑ ہے اس پہ تجلی نازل کروں گا، اگر وہ اپنے مقام پہ قائم رہا
تو تو مجھے دیکھ لے گا۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا ایک تجلی نازل ہوئی، ادھر پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا، ادھر خشیت الہی کا یہ مرحلہ آیا کہ اللہ کا نبی بے ہوش ہو گیا، اللہ کا نبی بے ہوش ہو گیا۔ اب یہاں پہ سوال کرنے والوں نے سوال اٹھایا کہ اللہ کا نبی ہے اور نبی معصوم ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ صلوات پڑھیے ایک محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ مقام عصمت کا یہ تقاضا ہے کہ نبی ہر وہ کام کرے کہ جو خدا کی معصیت شمار نہ ہو۔ اب نبی ہو کے یہ جانتے ہیں کہ خدا ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، اس کا وجود ایسا وجود ہے کہ جو محض موجود ہے، جسے ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن پھر بھی وہ اس کی رویت کا تقاضا کر رہے ہیں۔ نبی ہو کے یہ جانتے ہوئے کہ وہ نہیں دیکھا جا سکتا، اس کو دیکھنے کا تقاضا کرنا مقام نبوت کی توہین ہے، مقام نبوت کی توہین ہے۔ پریشان نہ ہوئیے گا، مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ خدا کی قسم اگر آل محمد نہ ہوتے یہ حل نہ ہوتے۔ 8ویں تاجدار ولایت مامون کا دربار، سرکار رضا بادشاہ کھڑے ہیں اور مامون یہی سوال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ موسیٰ کا اللہ کا نبی ہو کے یہ جانتے ہوئے کہ خدا ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، یہ کہنا کہ خدایا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں یہ مقام عصمت کے خلاف ہے۔ تو سرکار نے کہا پہلے بات پوری سمجھ لینی چاہیے۔ سرکار سمجھائے گا کون؟ آپ ہی نے سمجھانی ہے، ارشاد فرمائیے۔ تو سرکار نے کہا قصہ یوں ہے، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے پاس جا کے کہا انا کلیم اللہ، خدا مجھ سے کلام کرتا ہے۔ قوم والوں نے کہا موسیٰ کیسے مان لیں کہ اللہ آپ سے کلام کرتا ہے؟ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، اگر اللہ کی آواز ہم نے سن لی تو مان لیں گے کہ اللہ آپ سے کلام کرتا ہے۔ اب انتخاب ہونا شروع ہوا۔ سرکار فرماتے ہیں 7 لاکھ میں سے 70,000 کا انتخاب ہوا، 70,000 میں سے 7,000 کا انتخاب ہوا، 7,000 میں سے 700 کا انتخاب ہوا، 700 میں سے 70 بندوں کا انتخاب ہوا۔ ان 70 چنے ہوئوں کو لے کے حضرت موسیٰ وہاں آ گئے جہاں اللہ حضرت سے کلام کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ نے آ کے کہا پروردگارا یہ تیرا کلام سننا چاہتے ہیں۔ اب کلام ایجاد ہوا، انہوں نے کلام سنا۔ یہاں رک کے بھی ایک بات کرتا چلوں، خدا کوئی ظاہری آواز بھی نہیں رکھتا کہ جسے سنا جا سکے، خدا زبان بھی نہیں رکھتا یہ ظاہری زبان کہ جس سے بولا جا سکے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ خدا کلام کیسے کرتا ہے؟ کان مسلمان ہے یہاں میری محنت ضائع نہیں جائے گی۔ خدا جب کلام کرنا چاہتا ہے وہ وسیلہ بناتا ہے، کسی چیز کو وسیلہ بناتا ہے، اس میں سے آواز ایجاد ہوتی ہے۔ جیسے میں بول یہاں رہا ہوں، آواز وہاں سے آ رہی ہے، یہ وسیلہ بن رہا ہے، آواز آپ تک پہنچ رہی ہے۔ اسی طرح خدا بند منان اپنی آواز کے وسیلے بناتا ہے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، خدا بند منان نے جب جب اپنے کلام کا وسیلہ بنایا ہے، زبان علی کے سوا کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یا شب معراج گواہ ہے، پروردگارہ آواز پہچانی پہچانی لگ رہی ہے۔ کہا ہاں میرے حبیب، میں نے اس کائنات میں نگاہ دوڑائی کہ تیرے نزدیک اس کائنات میں سب سے زیادہ قریبی کون ہے؟ علی سے زیادہ آپ کا قریبی کوئی نہیں تھا۔ اب جب بھی کلام کروں گا علی کے لہجے میں کلام کروں گا۔ ہاں، خداوند منان نے کلام ایجاد کیا، انہوں نے کلام سنا۔ اب کلام سننے کے بعد انہوں نے کہا موسیٰ کلام تو سن لیا ہے لیکن یقین نہیں آ رہا کہ کلام خدا ہے، جب تک خدا کو دیکھ نہیں لیتے اطمینان نہیں ہوگا۔ پروردگارا یہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، یہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ بات ختم ہونے سے پہلے نتیجے پہ پہنچ جائیے گا، یہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے برق نازل کی، 70 کے 70 مر گئے۔
پروردگارا یہ میری حقانیت پہ گواہ بن کے آئے تھے، انہوں نے جا کے بتانا تھا ہاں موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ اس سے کلام کرتا ہے، پروردگارا تو نے 70 مار دیے ہیں، اب واپس جاؤں گا تو بندے کہیں گے موسیٰ اپنے دعوے میں جھوٹا تھا، جنہیں ساتھ لایا ہے مار کے آ گیا ہے۔ پروردگارا کوئی تدبیر بنا، کوئی تدبیر نکال، اللہ نے دوبارہ برق نازل کی، 70 کے 70 زندہ ہو گئے۔ جب زندہ ہوئے اٹھ کر کہنے لگا، موسیٰ پہلے تو بے یقینی کا عالم تھا، اب یقین تقاضا کر رہا ہے کہ اسے دیکھا جائے، اب یقین سے کہتے ہیں کہ اسے دیکھا جائے۔ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگارا یہ جسارت کر رہے ہیں، یہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر سرکار رضا بادشاہ فرماتے ہیں کہ خداوند منان نے ارشاد فرمایا موسیٰ جو یہ چاہتے ہیں وہ مانگ لے، تیری عصمت پہ حرف نہیں آئے گا، جو یہ چاہتے ہیں وہ مانگ لے، تیری عصمت پہ حرف نہیں آئے گا۔ صلوات پڑھیے گا کہ محمد و آل محمد کی ذات ہے۔ بسم اللہ، ایک دفعہ پھر سے صلوات کی تلاوت فرمائیے۔ موسیٰ جو یہ چاہتے ہیں وہ مانگ لے، تیری عصمت پہ حرف نہیں آئے گا۔ مسئلہ حل ہو گیا، مقام نبوت کی توہین نہیں ہے، مخلوق کا چاہا خالق کی مرضی سے مانگا تھا۔ جب یہ جواب ملا تو مامون اٹھ کے سرکار رضا بادشاہ کے ہاتھ چوم کے کہنے لگا خدا کی قسم اگر آپ آل محمد نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے۔ میں کہوں گا یہ کوئی نیا جملہ نہیں ہے، تجھ سے پہلے بہت بڑے بڑے کہہ گئے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے۔ پھر تیسرا یا کنکلوڈ کروں، گفتگو کا نتیجہ دوں اور منبر آگا کے حوالے کروں۔ تیسرا مرحلہ، انسان کیوں روتا ہے؟ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے بیٹھے بیٹھے سمجھ نہیں آتی، وجہ معلوم نہیں ہوتی اور انسان بلا وجہ رونے لگ جاتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی تسلی رکھیے گا، کوئی عام بندہ جیسے بھی روئے بلا وجہ رو سکتا ہے، لیکن آل محمد کا ماننے والا بلا وجہ نہیں روتا۔ چھٹے آقا سے کسی نے سوال کر لیا، آقا کبھی کبھی دل اضطراب کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، وجہ معلوم نہیں ہوتی اور آنکھوں سے اشک بہنے لگ جاتے ہیں، تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پریشان نہ ہو، ہمارے شیعوں کو ہماری طینت سے خلق کیا گیا ہے، وَأُجِنُوا بِمَاءِ وِلَایَتِنَا، اور انہیں ہماری ولایت کے خمیر سے گوندا گیا ہے۔ جب ہم غمگین ہوتے ہیں تو یہ غمگین ہو جاتے ہیں۔ 3 وجوہات بتا چکا، تکلیف کے عالم میں انسان روتا ہے، خوف کے عالم میں انسان روتا ہے، بلا وجہ انسان روتا ہے۔ چوتھی اور آخری وجہ انسان کیوں روتا ہے، کبھی کبھار کوئی دیرینہ خواہش ہوتی ہے، وہ خواہش پوری ہو جائے تو انسان کے خوشی سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں، اور یہ آنسو خوشی کے آنسو ہو گئے۔ 4 وجوہات گنوا چکا، تکلیف کے عالم میں رونا، خوف کے عالم میں رونا، بلا وجہ رونا اور خوشی کے عالم میں رونا۔ گفتگو کا نتیجہ آپ کی سماعتوں کی نظر، انسان کسی بھی وجہ سے روئے، آنکھ سے آنسو بہ جائے نا، جو ماہر نفسیات بیٹھے ہیں یا نفسیات سے واقف بیٹھے ہیں میری بات کی تائید کیجئے گا، آنکھ سے آنسو بہ جائے نا دلیل بن جاتا ہے کہ انسان کے اندر انسانیت زندہ ہے، دلیل بن جاتا ہے کہ انسان کا ضمیر زندہ ہے۔ عزیزان گرامی اسی لیے تو شروع میں کہا تھا فخر کیا کرو اپنی قسمت پہ، جب دل بے حسی کا شکار ہو جائے نا، مردہ ہو جائیں اور ضمیر اس بات پہ قائل ہو جائے کہ کبھی رونا نہ آ رہا ہو، مجلس حسین میں آ جانا، حسین کی مجلس وہ اشک عطا کرے گی جو انسانیت کے دائرے میں لے آتے ہیں۔ آیت اللہ تقی بہجت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر خدا کی عبادت میں دل نہ لگ رہا ہو تو حسین کی مجلس میں آ جانا، مصائب حسین سننا، گریہ کرنا، یہ آنکھوں سے بہے ہوئے اشک تمہیں انسانیت کے دائرے میں لے آئیں گے اور وہ عبادت عطا کریں گے جو خدا کی مرضی ہے، جسے خدا چاہتا ہے۔ عزیزان گرامی، عزت تو بڑی تھی، مصیبت بھی بڑی تھی۔ دنیا والوں نے اس طرح احترام نہیں کیا جس طرح رسول نے بتایا تھا۔
چہلم ہے. اگر کوئی پوچھے کہ 10 محرم سے لے کے 1 محرم سے لے کے تم 9 ربیع الاول تک روتے کیوں ہو، بتا دینا کہ لوگوں نے رسول جیسوں کو رسول جیسا سمجھ کے مارا ہے. ہاں، کربلا کے میدان میں ایک وہ تھا جسے حسین شبیہ رسول کہتے تھے. صرف شبیہ رسول نہیں تھے، شہزادہ علی اکبر. روایتیں کہتی ہیں اذا رکبا فرسہ، جب اپنے گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے شبیہ علی بن جاتے تھے. جب اپنے اصحابے کو حرکت دیتے تھے شبیہ حسن بن جاتے تھے. ایک ہی وقت میں شبیہ مصطفیٰ، ایک ہی وقت میں شبیہ مرتضیٰ، ایک ہی وقت میں شبیہ مجتبیٰ. کیسے برداشت کیا ہوگا حسین نے جب علی اکبر نے سامنے کھڑے ہو کے کہا ہوگا بابا موت کی اجازت دیجیے. کتنا مشکل مرحلہ ہوگا جب کہا نا بابا جان موت کی اجازت دیجیے. آقا حسین نے کہا اکبر میرے سامنے چلنا شروع کر. شہزادے نے حسین کے سامنے چلنا شروع کیا. ایک مرتبہ آقا حسین اپنی مسند سے اٹھے، شہزادے کو روکا، اپنے گلے سے لگا کے شہزادے کی داڑھی کا بوسہ لیا. 18 مرتبہ حسین نے چلا کے 18 مرتبہ روک کے 18 مقامات پہ بوسہ لیا نا. جب شہزادے نے سوال کیا بابا جان جانے کیوں نہیں دے رہے؟ کہا علی اکبر تو نہیں جانتا نا، جب نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا ہوں تجھے دیکھ لیتا ہوں. اکبر تیرا جانا بڑا مشکل ہے. بس عزیزان گرامی اجازت ملی. شہزادہ اجازت لے کے خیمہ حسینی سے باہر آیا کہ باہر ننھی شہزادی کھڑی تھی. علی اکبر میدان میں جا رہے ہو؟ جی میدان میں جا رہا ہوں. اکبر بابا سے اجازت لی ہے؟ جی میں نے اجازت لے لی ہے. اب جب کہا نا میں نے بابا سے اجازت لے لی ہے، روایت کہتی ہے شہزادی نے خیمہ حسینی کی طرف جانا شروع کیا. ہاتھ جوڑ کے کہوں گا شہزادی آپ شہزادے کو الوداع کرتی، آپ خیمہ حسینی کی طرف کیوں جا رہی ہیں؟ جانتی تھی نا بابا کو علی اکبر پیارا اتنا ہے، کہیں ایسا نہ ہوا ہو اکبر کو اجازت دینے کے بعد حسین کی روح پرواز کر گئی ہو. بس عزیزان گرامی زیادہ وقت نہیں مختصر کروں، چھوڑ دیا سارا مصائب. شہزادے نے تیاری کی، میدان کی طرف نکلنا چاہا. میدان کی طرف جب نکلنے لگے مخدرات عصمت نے گھیراؤ کیا. گھیر کے کہنے لگیں علی اکبر میدان میں جا رہے ہو؟ جی آقا زادیوں میدان میں جا رہا ہوں. آل محمد کی مستورات نے ایک جملہ کربلا کے میدان میں کہا جو ابھی تک پہلی مرتبہ کہا تھا. کہا ارحم علی غربتنا، علی اکبر ہماری غربت پہ رحم کر. اکبر تیری جدائی برداشت نہیں کر سکتی ہیں. ماں نے ان مستورات کی اور شہزادے کی گفتگو سنی. شہزادی ام لیلہ اپنے خیمے سے باہر آئیں. اکبر جا رہے ہو؟ جی اماں جان میں جا رہا ہوں. بی بی نے کہا اکبر جلدی سے جاؤ. شہزادے نے چلنا شروع کیا. ادھر ماں اپنے خیمے میں واپس آئی، مصلی عبادت بچھا کے کہا یا راد یوسف الی یعقوب، اے یوسف کو یعقوب کی طرف پلٹانے والے پروردگارہ میرا علی اکبر مجھے پلٹا دینا. بس عزیزان گرامی شہزادے نے پہلے حملے میں 200 ملعونوں کو واصل 120 ملعونوں کو واصل جہنم کیا. واپس پلٹے شہزادہ علی اکبر. اب دستے دعا بلند کیجئے گا اور میرے ساتھ دعا کیجئے گا پروردگارہ کبھی ایسا وقت نہ آئے کہ کسی بوڑھے باپ کے سامنے اس کا جوان بیٹا موت کی طرف جا رہا ہو. پروردگارہ اگر ایسا وقت آ بھی جائے نا تو کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے وہ جوان بیٹا آخری وقت میں اپنے بوڑھے باپ سے کچھ مانگے اور وہ باپ اسے دے نہ پا رہا ہو. شہزادے نے باپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا العطش قد قتلنی، بابا پیاس مجھے مار رہی ہے. آقا حسین نے کہا شہزادے میرے قریب آ. شہزادہ قریب آیا. حسین نے اپنی زبان اکبر کے دہن میں رکھی، فوراً سے پیچھے ہٹے. بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں. آقا نے کہا اکبر
میدان میں جا، نانا رسول اللہ سیراب کریں گے۔ بس عزیزان گرامی، شہزادے نے دوسرے حملے میں 80 ملونوں کو واصل جہنم کیا۔ اب ایک ملون نے آواز دے کے کہا، تم نہیں جانتے حیدر کرار کی نسل ہے، اس طرح اکیلے اکیلے جاؤ گے، یہ مارتا رہے گا، ایسا کرو اکٹھے ہو کے حملہ کرو۔ فوجیں اکٹھی ہونا شروع کی۔ ایک ملون نے آواز دے کے کہا، اکبر تو جنگ لڑ رہا ہے، وہ دیکھ خیام حسینی پہ حملہ ہو گیا ہے۔ شہزادے نے مڑ کے دیکھا، ایک لعین نے نیزہ مارا، شہزادے کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ اب ایک لعین نے گرز مارا، علی اکبر نے خود کو گھوڑے پہ گرا لیا۔ اب ذرا میری طرف دیکھیے گا، شہزادے نے خود کو اپنی باہیں گھوڑے کے گلے میں ڈال لی۔ اب جب باہیں گھوڑے کے گلے میں پیوست ہوئی، شہزادے کا گھوڑا فوجوں کے درمیان سے گزرنا شروع ہوا۔ روایت کہتی ہے، قطعوہ اربن اربا، حسین کا لال زین پہ ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک وقت آیا حسین کا لال زین سے زمین پہ آیا۔ یزید نے شمر سے پوچھا، تو نے کربلا میں بڑے ظلم کیے ہیں، کوئی ایسا مقام بتا جب تجھے حسین پر رحم آیا ہو۔ کہنے لگا، ہاں ایک مقام تھا جب مجھے نبی زادے پر رحم آیا۔ اس نے کہا، وہ کون سا مقام تھا؟ کہا، جب حسین کا جوان زین سے زمین پہ آیا۔ نہیں پڑھتا چھوڑتا ہوں روایت، وہ حسین اپنے لال کے لاشے پہ ایسے آیا، کوہنیوں کے بل چلتا ہوا آ رہا تھا، اپنے لال کے جسد کو اپنے زانوں پہ رکھا۔ میں نے منظر دیکھا، حسین نے اپنے لال کے رخسار پہ اپنا رخسار رکھا، رخسار رکھ کے کہا، اکبر مجھ سے بات کر، اکبر مجھ سے کلام کر۔ کہتا ہے، رحم والی بات یہ تھی، اس جوان کے دانتوں میں لہو تھا، وہ بات نہیں کر پا رہا تھا۔ اب حسین نے اپنی آستین کے ساتھ شہزادے کے دانتوں سے لہو صاف کرنا شروع کیا۔ اکبر کوئی تدبیر بنا، مجھ سے بات کر۔ کہتا ہے، جب اکبر بات نہیں کر رہا تھا، میں نے دیکھا حسین نے 40 مرتبہ اپنے جوان کے دانتوں کا بوسہ لیا۔ بس عزیزان گرامی، ایک وقت آیا، شہزادے نے کبھی ہنسنا شروع کیا، مسکرانا شروع کیا، کبھی رونا شروع کیا۔ اکبر ایسا کیا ہوا ہے؟ کبھی رو رہے ہو، کبھی مسکرا رہے ہو۔ کہا، بابا جان، آپ نے فرمایا تھا نانا رسول اللہ سیراب کریں گے۔ دائیں دیکھتا ہوں، نانا رسول اللہ ہے، ہاتھ میں کوزہ ہے۔ کہتے ہیں، آ میرے لال، تجھے سیراب کروں۔ بابا جب یہ منظر دیکھتا ہوں مسکرا دیتا ہوں۔ بابا جب بائیں دیکھتا ہوں، ایک مستور ہے، شکستہ پہلو ہے، رو رو کے کہتی ہے، ہائے میرا حسین۔